اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 146 آیت نمبر ہم نے تلاوت کی۔ یہ ترجمہ تفہیم القرآن ہے۔ فرمایا تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد یعنی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو تمہارے پاس آ چکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے، اس مقام سے مراد قبلہ ہی ہے، اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے، ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وَلَئِن، اور اگر، یہ ان ہے اگر، اور اگر تم، اتیتا ہے نا، تا ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ الذین، اگر تم ان کتابیوں کے پاس اوت الکتابہ یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، اس سے مراد اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے، ہر نشانی، بکل، ساری، کلو کہتے ہیں نا نشانیاں، بکل آیت، جتنی بھی نشانیاں ہیں ساری کی ساری آپ لے آؤ، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ما تبعو، نہیں اتباع کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی نہیں کریں ان کی پیروی، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے یعنی تابع دار نہیں ہیں، تابع نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اے سننے والے کسے باشد، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، ما جاءک من العلم، آ چکا آپ کے پاس علم، کاف ضمیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کیونکہ واحد ہے، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ ظالم کا ترجمہ انہوں نے ستمگار کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظوں کے ہیر پھیر ہوتے ہیں، ادروائز کچھ نہیں، اذا لمن الظالمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطاب اللہ رب العالمین کا ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی ہے، اور جنہیں ہم نے یعنی وہ لوگ جن کو کہ عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں، یہ ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے ابھی ہم بعد میں بات کریں گے، جیسے آدمی کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا دیتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو تمام ہی دلیلیں دے دیں، ساری دلیلیں آپ ان کو پیش کر دیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو پیروی وہ نہیں کریں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو حجت اور بحث یہ لوگ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے ان کو مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو تعصب اور ہٹ دھرمی یعنی ضد میں مبتلا ہیں، اور کسی دلیل سے بھی ان کو یعنی اس قبلے کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ تیار ہو بھی نہیں سکتے، جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو اختیار کر لیں، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ بھی نہیں ہے، ان کے تو مختلف قبلے ہیں نا، جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں ایسا تو ان کا کوئی بھی قبلہ نہیں ہے، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا کیا ہو جائے، تمام ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ مختلف جو ان کے گروہ ہیں ان کے مختلف قبلے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے۔ ایک قبلہ اگر اختیار کر بھی لیں مسلمان تو بس ایک ہی اختیار کریں گے نا، تو ایک ہی گروہ راضی ہوگا، ایک ہی کو ہم سب راضی کر سکیں گے، مسلمان راضی کر سکیں گے، سارے تو راضی نہیں ہوں گے، تو دوسروں کا جھگڑا تو بدستور ویسے ہی باقی رہے گا، قائم رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خود اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیامبر بھی ہیں، ٹھیک ہے، پیغام پہنچانے والے بھی ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں اور ہادی برحق ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ کام ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو راضی کریں، ٹھیک ہے، یا جو لوگ لین دین کی بات کرتے ہیں کہ بھائی کچھ لو کچھ دو، کچھ ہماری مانو کچھ ہم آپ کی مانیں، تو اس اصول پر ان سے کچھ مصلحت یعنی مصلحت نہیں مصالحت یعنی کہنا چاہیے کہ چلو صلح صفائی ہو جائے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے مسلمانوں کا بھی آج بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہاں کچھ لو اور کچھ دو کے حساب سے جو ہے معاملہ جو ہے صلح پر یعنی اتفاق ہو جائے، ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں، یا تو ایک چیز سچ ہے یا تو ایک چیز غلط ہے، اور سچ ہے تو ظاہر مسلمان اس کو اختیار کریں گے، غلط ہے تو اس کو رد کریں گے ہر صورت میں۔ اور اگر اب بات یہاں پر اتباع کی آئی، اور اگر تم نے اتباع کی اہواءہم، اہوا کیا ہے، پہلے اہوا کی بات کر لیتے ہیں، یہ اہوا اصل میں ہوا کی جمع ہے، ہون، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے ہون اور اہوا اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوگا خواہش نفس، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہش نفس کی اتباع کی جو کہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کے منتخب کردہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سکھایا جا رہا ہے امت کو، من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جاءک جو آ گیا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آیا ہے، اگر اس کے بعد بھی یعنی اب ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کیا ہے، قرآن و حدیث ہے، موجود ہے نا، اب اگر اس علم کے باوجود بھی مسلمان کسی اور طرف جاتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ گمراہی ہوگا، اور ہمارے لیے تو بس علم آ چکا قرآن و حدیث کا، اسی کی روشنی میں جو بھی ہمیں ملے گا ہم لیں گے، اس کے سوا جو ہوگا اس کو ہم رد کر دیں گے، یہ ہمیں صاف صاف ایک مطلب کہنا چاہیے کہ اصول دے دیا گیا، یہ ہمارا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک قانون دے دیا گیا، ہر ایک کا ایک قانون ہوتا ہے نا، ہر ایک کا دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی انڈسٹری نہیں ہوتی جس کا ایک قانون نہ ہو، ایک چھوٹا سا بھی اسکول کھولا جاتا ہے نا اس کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، تو اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی کائنات کیا بغیر کسی قانون کی ہوگی؟ اس کو بھی ایک قانون دیا گیا ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، اور یہ باقاعدہ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ آپ اس کو اگر چاہیں تو ایک کمپنی سے اس کی مثال بنا سکتے ہیں، ایک کمپنی میں بھی ایک اصول بنایا جاتا ہے، بغیر اصول کے کوئی کمپنی نہیں چلتی، آپ کہیں کہ ہر ایرے غیر نتو خیروں کے لیے آپ ایک ہی قانون بنا دیں، نہیں بناتے، کبھی بھی نہیں بناتے اور کبھی بھی نہیں بنا سکتے، چل ہی نہیں سکتی کمپنی، آپ کی آگے ہی نہیں بڑھ سکتی، تو الہی قانون میں ہم کیوں دخل در معقولات کرتے ہیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اپنے بنائے ہوئے قانون میں تو ہم تھوڑی سی بھی ترمیم کرنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، کان پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے قانون میں آپ کیا ہوتے کون ہیں؟ آپ کے پاس اتنا دماغ ہے کیا؟ آپ کو تو اتنا دماغ دیا ہی نہیں گیا کہ آپ وہاں تک رسائی آپ کی ہو، آپ ہوتے کون ہیں اللہ کے قانون میں دخل دینے والے؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے آپ کو ایک قانون ایک دستور دیا ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد ہوگے۔ اور قرآن و سنت کی پیروی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آیا ہے یہی ہے، اس کے سوا دین میں جو بھی بات شامل کی جائے
وہ انسان کی خواہش ہے. جیسے اللہ نے فرمایا افرائیتم من اتخذ الہہ ہواہ، ٹھیک ہے، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے. تو انسانی خواہش کی پیروی دین نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان کی طرف سے آئے، یا ہندوؤں کی طرف سے آئے، یا سکھوں کی طرف سے آئے، ٹھیک ہے، یا مسلمان اپنے پاس سے ایجاد کر لیں، سب خواہش کی پیروی ہے، آپ کچھ بھی ہوئی. اس لیے علماء اسلام جو ہے اہل بدعت کو بھی کیا کہتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ اہل احوا ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ بات فرمائی ہے، اس سے ہم اپنا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کیا تو ضرور ضرور ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو ظالموں میں سے بچائے. ٹھیک ہے. ظالم وہ بھی ہے جو کفر شرک کرے، ظالم وہ بھی ہے جو فسق و فجور کرے، ظالم وہ بھی ہے جو اللہ کے حکم سے نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. نبی سے تو ممکن ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو ممکن ہی نہیں ہے ایسا. لیکن میں اور آپ اپنی خبر لیں، ہمیں اور آپ کو اپنی خبر لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا منع کیا ہے احوا کی اتباع سے، پتہ ہے، اور ہم بدرجہ اولا ظالم ٹھہر جائیں گے اگر ہم نے ایسا کیا. تو اللہ بچا لے، کیونکہ بس ہماری تو اپنی ایک کوشش ہے، ادروائز ہم تو اپنا اختیار نہیں رکھتے. اگر مالک ہماری دستگیری کرے گا تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے. آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ دیکھیں کہ ہم رضائی کے اندر کبھی اپنا پاؤں پھیلا لیتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، کبھی کروٹ لے لیتے ہیں، کبھی سیدھے لیٹ جاتے ہیں. ایک کیا لطف ہوتا ہے آپ کے کمبل اور رضائیوں کا، سردیوں میں گدوں کا. ایک عجیب سا ایک انسان ایک اندر سے شکر محسوس کرتا ہے، کیسے میرے مالک نے ہمیں پناہ دی ہے ان ذریعوں سے. آپ تصور کریں قبر کا تو جھرجھری آ جاتی ہے کہ قبر میں تو میں تو ہمیشہ سردیوں میں قبر کو یہی تصور کرتی ہوں کہ مالک قبر میں نہ رضائی ہوگی نہ گدا ہوگا. اگر وہاں سردی لگنے لگ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو سردی بھی بہت لگتی ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نافرمانی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. روٹی پکائیں تو ذرا دیکھیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں ان کے منہ جو ہے سینکے جائیں گے، بھونے جائیں گے. تصور کریں کہ کیا اس گرم توے پہ اپنا ہم چہرہ رکھ سکتے ہیں؟ کبھی اس طرف سے اس گال کو رکھ دیں، کبھی اس گال کو رکھ دیں، اور برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو پھر اتنا ہی گناہ کریں، اتنا ہی نافرمانی کریں کہ جتنا ہمارے اندر سہار ہے، جتنا سہار ہے. تصور تو کریں، یہ قرآن ہے، اگر اس پر ایمان ہے جبھی تو مسلمان ہے، اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر تو کوئی بات کرنے ہی فضول ہے، پھر تو بیکار ساری مناجات ہے. اب دیکھیے ذرا تصور کیجئے کہ اہل کتاب کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہا ہے، تو وہ کیا تھے؟ وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے نا، مانتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ان کا کیا انجام ہوا؟ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے بھی اپنے دین میں کیا کیا شامل کر لیا ہے. یہ عرس ہوتے ہیں، یہ عرس پہ میلے ٹھیلے لگتے ہیں، تو ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ بتائیں، علماء ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ان عالموں سے کہا جائے کہ ان کو منع کیجئے تو کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. قبروں سے مانگنے کو کہا جائے کہ منع کیجئے تو کہتے ہیں منع کہاں ہے. ایک صاحب کو میں نے خود سنا، وہ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ اللہ سے مانگو، لیکن یہ کہاں منع ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ مانگو؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ بتائیں کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو قدس سر رہو اور جدہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں علمان الحافظ. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ کیا ایسا شخص یعنی اپنے آپ کو علم والا کہنے یا کہلانے کا حقدار ہے، جس بیچارے کو یہی نہیں پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی نہیں پتا؟ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، صحابہ کی زندگی کا کوئی مطلب یعنی کچھ ہمارے لیے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہ آپ نے مانگنے کا حکم دیا، نہ کبھی آپ نے مانگا، نہ صحابہ نے مانگا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو لوگ جاہل کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی کیوں تعلق نہیں ہے؟ آپ لوگ کروا رہے ہو تو کر رہے ہیں نا.
آپ پابندی لگاؤ، آپ منع کرو کہ نہیں اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی نے مزار نہیں بنائے تو ہم بھی نہیں بنائے. نبی نے لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی لعنت کر رہے ہیں. تو سوچو ذرا، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ذرا غور تو کرو کہ منع کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. یہ قوالی کی محفلیں، یہ عرس کی محفلیں، اور جو طرح طرح کے وظائف بنائے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وظائف کی من گڑھت کہانیاں، یہ شجرے، صبح صبح نا قرآن پڑھنے کے بجائے شجرے پڑھو، شجرے. ٹھیک ہے، یہ شجرے یہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بنائے ہیں، یہ کس کی ایجاد کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن پڑھو، یہاں شجرے دیے جاتے ہیں. کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ اور جب تم منع نہیں کرتے تو اب ظاہر جاہل کہہ رہے ہو ان کو، جن کو تو سب سے پہلا جاہل تو وہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ منع کہاں ہے. اور جب ان کو منع کا بتاؤ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آ کے مانگتے تھے. کسی نے آنکھ مانگی، کسی نے جو ہے اپنا ہاتھ جڑوایا، کسی نے جو ہے لعاب دہن سے شفا پائی، بے شک پائی. لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر آ کر کس نے کیا مانگا، کون سے بیمار نے آ کے قبر پہ لوٹ لگائی تو صحت مند ہو گیا. ہم نے تو دیکھا ہے قبروں پہ باقاعدہ، مطلب قبر کو اس کو کیا کہیں کہ وہاں پر تو اتنا بڑا جم غفیر لگتا ہے، کوئی پاگل بھی ہو جائے تو وہیں آ جاتا ہے کہ پاگل ٹھیک ہو جائے گا. اور میرا خیال میں یہ کام کرتا بھی شیطان ہے نا. شیطان کیا کرتا ہے، پہلے کسی کو میرا خیال میں کان مروڑ کے اس کو پاگل بناتا ہے، اور پھر کہتا ہے چل اس مزار پہ وہاں تھوڑی دیر باندھ دیتا ہے، پھر اس کا جو ہے اس کو صحیح کر دیتا ہے. یہ حدیث میں بھی ہے، یہ بات ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج کے حوالے سے یہ حدیث ہے اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کان جو تمہارے آنکھ پر جو ہے شیطان ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ عورت دم کرتی ہے آ کے، مطلب اپنے منتر پڑھتی ہے تو وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے شیطان. تو یہ شیطانی سب مشغلے ہیں، اپنے آپ کو اس سے نکالو. اور ظاہر ہے اس کے سب کرتا دھرتا یہ جو نام نہاد علماء ہیں کہلاتے ہیں وہی کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا میلہ ٹھیلا ان کی وجہ سے ہے. تو بتائیں وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. آج ان کے خیال میں یہ ہے کہ ان کو ان کے علماء بچا لیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن انہی علماء کو کہیں گے کہ اللہ ان کو ہمارے اختیار میں دے دے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، ان کو مسل ڈالیں اپنے پاؤں کے نیچے، ان کو دونا عذاب دے. بتوں کو نہیں کہیں گے، انہی کو کہیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر. ٹھیک ہے، کیسے چھپاتا ہے؟ جان بوجھ کر. یہاں جو بات ہوئی اور بے شک ایک گروہ ہے نا، وَإِنَّ فَرِيقًا، جو ظاہر ہے دو ہوتے ہیں نا، دو گروہ، دو فریق، تو یہاں ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے. یعنی اہل یہود میں سے تو اہل کتاب کے ایک فریق کو حق چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا بھی تھا، جو اپنے صدق و صفا یعنی باطنی صفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف با اسلام ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ یہ ایسے سچے پکے مومن ہوئے، اور خواب بھی اس طرح کے دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم جو ہے یعنی مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے. یہ عبداللہ بن سلام، بخاری شریف میں ان کی یعنی یہ خواب کا اس کا ذکر ہے. تو اس طرح کے بھی یہ لوگ تھے، اور جو دوسری طرح کے تھے ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یعنی خانہ کعبہ جو ہے اسی کو قبلہ بننا ہے، یہ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں اس بات کو، ان کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز ہمارے یعنی پیش نظر یا ذہن نشین رہنی چاہیے. کوئی بھی اور کہیں بھی ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کبھی بھی. کچھ اچھے ہوتے ہیں تو کچھ برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فطرتاً بہت نیکی کرتے ہیں، ان کے اندر طبیعت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہوتے. آپ کو ہر گروہ میں، ہر فرقے میں ملیں گے ایسے لوگوں سے. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک اصول ہے، ایک شرط ہے، وہ ایمان کے بعد ہے. سارا کچھ ایمان کے بعد ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، یہ ترجمہ ضیاء القرآن ہے، کہ بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو
لیکتمون الحق، کتم یکتم، چھپاتا ہے کس کو؟ حق کو. دیکھیے الحق، حق کو، سچ بات کو، سچائی کو چھپاتا ہے. حق کا ترجمہ حق ہی کیا ہے. اگر حق کا ترجمہ آپ ویسے اردو میں کریں آسان زبان میں تو اس کا بنے گا سچائی کو چھپاتا ہے. ایک گروہ سچائی کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر. وہم یعلمون، اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یعلمون بتا رہا ہے کہ پورا گروہ ہے ایسا، وہ سارے یہی کر رہے ہیں جو چھپا رہے ہیں حق کو. آج ہمارے زمانے میں ذرا ہم بھی اپنا غور کریں، جائزہ لیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے؟ بہت سے ہیں، بہت سے ہیں. پگڑ باندھا ہوا ہے، جبے پہنے ہوئے ہیں، قبے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف شکلیں ہیں ان کی، لیکن حقیقتاً اللہ معاف کرے وہ شیطان ہے. شیطان کیوں ہے؟ انسانی شیطان ہے. انسانی شیطان شیطان سے بھی بڑا ہے. جنات سے بڑے شیطان انسان کے ہوتے ہیں. شیاطین الانس اور شیاطین الجن اللہ نے خود فرمایا. ٹھیک ہے، اور من الجنت والناس فرمایا. ٹھیک ہے، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے شیطان، دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. یقین مانیں کہ یہ شیطان ہے اور شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہوگا کہ یہ ہم نے تو ایک ہی جرم کر کے پھر راندہ درگاہ اس نے سوچا کہ وہ ہو گیا. اور یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، قرآن چھپا لیتے ہیں، حدیث چھپا لیتے ہیں، اس کو ایسے مولڈ کر دیں گے، ایسے فولڈ کر دیں گے کہ بندہ سمجھ ہی نہ پائے. ایسی جھوٹی کہانیاں، ایسی کہانیاں سنا رہے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے قرآن و حدیث سنا رہے ہیں. ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی افسانہ نگاری کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. ایسی افسانہ نگاری کہ کوئی پینٹنگ کرنے والا بھی کیا کرے گا. بڑے بڑے آرٹسٹ آ جائیں نا، وہ بھی نہیں کر سکتے. اتنی اچھی ایسی اپنی جو ہے کہانیوں کی پینٹنگ کر کے اور ایسی جو ہے خوبصورت انداز میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے کیا جانیں. لوگوں کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ بھیا تھوڑا سا قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھیں گے نا تو ظاہر ان کی قلعی کھل جائے گی نا. ساری جو انہوں نے قلعی کی ہوئی ہے نا، یہ تانبے کو انہوں نے سونا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیتل کو چاندی بنائی ہوئی ہے، وہ سب پتہ چل جائے گا قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد. تو اس لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کی طرف آئے. کہتے نہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہی لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے منمانی تعویلات کرتے ہیں، جو فاسق ہیں. فاسقوں کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا قرآن پڑھ کر. قرآن ہدایت دینے آیا ہے، گمراہ کرنے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے ہدایت دینے آیا ہے. اور اگر آپ کہتے ہو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے تو جاؤ اپنے ان علماء کے جن کو مانتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اور تمہاری مدد کو آتے ہیں، ان علماء کے خلاف جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو دنیا میں ہیں موجود، ان پر جو ہے FIR درج کراؤ کہ آپ نے ترجمہ کیوں کیا، کس کے لیے کیا ہے. کیونکہ عالم تو عربی پڑھ لیتا ہے، اس کو تو عربی آ جاتی ہے، وہ تو خود ہی سمجھ جاتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ. ٹھیک ہے، اور جاہل تو ظاہر ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا جب ہی اس کو آئے گا کچھ سمجھ کہ کیا ہے یہ. تو ان پر جا کے FIR درج کراؤ. ٹھیک ہے، وہ قبروں سے نکل کے جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں نا، بم پکڑ لیتے ہیں، میزائل پکڑ لیتے ہیں، یہاں سے وہاں ڈال دیتے ہیں. تو ظاہر ہے FIR کا بھی آگے جو ہے کہ کہتے ہیں مقابلہ کریں کہ ترجمے کر کے کیوں لوگوں کو دھوکہ دے گئے. ترجمہ کیا ہے پڑھنے کے لیے نا، تو جب ترجمہ پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر جاؤ کہو کہ نکلیں آ کے مقابلہ کریں کہ کیوں ترجمہ کر کے گئے وہ. اور جو زندہ ہیں ان سے بھی کہو کہ آئیں کورٹ کچہری کا مقابلہ کریں آ کے. ورنہ یہ کہ پڑھنے دیں عوام کو، قرآن مجید پڑھو تاکہ حقیقت پتہ چلے. تو یہ جرم پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں جرم، کہ قرآن مجید سے لوگوں کو دور کر دیا، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کر دیا، سنت سے دور کر دیا، احادیث مبارکہ سے دور کر دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم سے دور کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس حدیث کو جس طرح سمجھا، ہمارے یہاں لوگ کچھ اور سمجھاتے ہیں. نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے، دیکھو یہاں یہ حدیث ہے، دیکھو یہاں یہ حدیث ہے. اور بھائی حدیث ہے تو پوری حدیث تو بیان کرو، یہ بھی تو بیان کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو کیسے سمجھا تھا، کس طرح سمجھا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو کس طرح لیا تھا. کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں دیکھا تھا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آگے دعا کراتے تھے؟ تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صحابہ سے بھی دعا کروائی کیا؟ کسی نے کہا کہ وہ ایک بزرگ ہیں، بزرگ بھی تو اپنے بنائے ہی ہوئے ہیں نا، ان کا تو سرٹیفکیٹ بزرگی کا ہم نہیں دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ تو بزرگی کی ڈگری ہمارے گھر کی ہی ہے. ہمیں قرآن میں تو ہمیں نہیں پتہ نا کہ کون بزرگ ہے کون نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرٹیفکیٹ نہیں دیا، جن کو دیا تھا وہ تو بیچارے ڈرتے تھے
جن کو ڈگریاں ملی تھیں وہ تو ڈرتے تھے، وہ تو روتے تھے، جن کو ڈگریاں نہیں ملی وہ تو ہمارے اپنے گھر کی ڈگریاں ہیں نا، مہریں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، جس پہ چاہتے ہیں بزرگی کی مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سیف سے نکالتے ہیں، اپنے الماری سے نکالتے ہیں، اپنے جو ہے جیب سے نکالتے ہیں اور مہر لگا دی، ٹپا لگا دیا کہ یہ بزرگ ہیں ہمارے، اور جس کو چاہتے ہیں جتنی بڑی بزرگی کا ہم جو ہے کہتے ہیں ان کو ڈگری دے دیتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ میرے شوہر نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ یہ بہت بڑے سے کیا ہوتا ہے کہ قد لمبا ہوتا ہے یا پیٹ بڑا ہوتا ہے، کس چیز میں بڑائی ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتیں کی، تو واقعی مطلب یہ کہ لطیفہ ہی ہے نا کہ کس چیز میں کیسے آپ نے پیمانہ کہاں سے لائے، وہ پیمائش آپ نے کیسے کی ان کو بڑی اور بڑائی کی، یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی تعریف کر دیتی ہیں کہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیتے ہیں کہ ایسے تو میں بھی نہیں کہتا، ایسے تو میں بھی نہیں کہتا، وہ کہنے لگے اب آئندہ سے تو اب کسی کے لیے بھی نہیں کہوں گی میں۔ اور یہاں آپ جس کو چاہتے ہیں من گڑت باتیں آپ اس کے لگا دیتے ہیں، نہ قرآن سناتے ہیں نہ حدیث، اور وہ سنائیں گے تو اپنے منمانی تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، حق کو نہ چھپائیں، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ انکا اذا لمن الظالمین، یہ دیکھیے آپ خود دیکھ لیجئے، انکا اذا لمن الظالمین، یہ امتیوں کو کہا جا رہا ہے، امتیوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ڈرو رو خوفزدہ ہو جاؤ، کسی کا کچھ نہیں پتا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ غیب میں رکھا ہے، اس کو راز میں رکھا ہے، کیوں؟ ہم یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، غیب پر ایمان لانے والے ہم لوگ ہیں، آنکھوں دیکھا ایمان نہیں ہے۔ قبر میں جو عذاب بھی ہوتا ہے کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، انسان اور جنات میں، اس کے علاوہ سب سنتے ہیں، کیوں؟ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن میں منمانی تعویلات مت کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ دنیا چند روزہ ہے، صبح ہے تو شام کی پتہ نہیں، شام ہے تو صبح کی پتہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر سانس پہ ہی جو آ جائے اللہ کی رحمت ہے، کیا پتہ اگلی سانس میں کیا معاملہ ہو، اٹک جائے، رک جائے، پھنس جائے، نکل جائے، اس لیے جو ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور حق کو حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ بیان کرنے کی، بتانے کی توفیق دے، اور باطل کو بھی بتانے کی توفیق دے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور پھر بھی اگر امکانی غلطی خطا جو ہر وقت موجود ہو جائے تو اللہ سے معافی کی درخواست ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔